زیادہ تر لوگ جو ناکام ہو جاتے ہیں اور خود کی ناکامی کو چھپانے کے لیے بھی آپ کی مخالفت میں آ جاتے ہیں یا آپ کی مخالفت کرتے ہیں. اس لیے جو بے سبب بنا کسی ریزن کے آپ کے مخالف ہیں، ایسے لوگوں سے گھبرائیں مت. آپ آگے بڑھیں اور زندگی کو اور بھی پروکار اور بہترین نمونے سے جئیں. زندگی کو جینے کا بہترین طریقہ یہ ہے، یا تو اپنا راستہ خود بنائیں یا کسی اور شخص کے راستے پہ چلیں. اگر آپ کسی اور شخص کے راستے پہ چلیں گے تو آپ کی شناخت چھپ جائے گی اور آپ اس سے ایک قدم پیچھے ہوں گے. یہ فالو کا سسٹم جو ہوتا ہے یہ بھی ایسے ہی ہے، یعنی آپ اس سے ایک قدم پیچھے رہیں گے. اپنی پہچان بنانے کا بہترین طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں ان سے ہٹ کے آپ کام کریں، ان سے الگ کوئی کام کریں جو آپ کو کامیاب کرے یا آپ کی شخصیت میں کوئی نمایاں چیز لائے. شخصیت میں نمایاں چیز لانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سچ بولیں اور ہر رشتے کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ اپنا تعلق نبھائیں. اس کے بعد ہی آپ زندگی بہتر نمونے سے جی سکتے ہیں اور اپنے کام میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ لوگ ہماری مینٹل اپروچ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، یعنی وہ ہمارے مائنڈ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. اس حد تک وہ چاہتے ہیں کہ وہ چاہیں تو ہم کام کریں، وہ چاہیں تو نہ کریں، جیسے وہ چاہیں اسی انداز سے ہم کو کام کرنا ہوتا ہے. جس انسان کی مینٹل اپروچ لو ہوتی ہے وہ ہمیشہ تلک لہجے کے بنیاد پہ اوروں سے کام نکلواتا ہے یا اوروں کو حکم دیتا ہے. اپنی مینٹل اپروچ بڑھائیں اور دلیل کے بنیاد پہ اوروں کو قائل کریں تاکہ آپ بھی اس کیٹیگری میں آ جائیں جو لیڈنگ کرتے ہیں یا جو لیڈر ہوتے ہیں یا جو نمائندگی کرتے ہیں. اپنی مینٹل اپروچ کو اس انداز سے بڑھائیں کہ جو آپ سے زیادہ عقل مند ہیں اور سمجھدار ہیں آپ بھی اسی لیول میں آ جائیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول بھی ہے کہ دنیا میں ہمیشہ نادان لوگ ہی عقل مند لوگوں کے دشمن ہوتے ہیں. اس لیے ان لوگوں سے جو بنا وجہ بے سبب آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں وداؤٹ اینی ریزن، آپ ان کی فکر نہ کریں اور اپنی زندگی کو جیسے جی رہے ہیں اس کو آگے بڑھیں اور ہمیشہ خوش رہیں. اللہ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائے اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا